شوہر کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی پر برس پڑا کہ تمہیں تو بہت پہلے ہی طلاق دینی چاہیے تھی، پتہ نہیں اتنی دیر کیوں کر دی میں نے۔ بیوی جو پہلے ہی اس رشتے سے اکتا چکی تھی فوراً بولی کہ ہاں دے دیتے طلاق، میں کون سا تمہارے ساتھ رہنے کو ترس رہی ہوں، آخر تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، صرف 2 وقت کی روٹی اور تو کچھ بھی نہیں۔ شوہر بولا کہ تمہاری جیسی عورتیں ہوتی ہی احسان فراموش ہیں جو کبھی بھی خوش نہیں رہتی۔ بیوی نے فوراً پلٹ کے جواب دیا کہ کوئی احساس نہیں کیا تم نے مجھ پر، یہ تمہارا فرض تھا، بہرحال میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی۔ شوہر جو پہلے سے ہی طلاق کے کاغذات تیار کرا کے آیا ہوا تھا انہیں اپنی بیوی کو تھمایا اور بولا کہ ان پر میں نے دستخط کر دیے ہیں، تم بھی اپنے دستخط کرو اور جان چھوڑو میری۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کا بیٹا جس کی عمر فقط 10 سال تھی ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی کہ امی جان آپ ان کاغذات پر دستخط مت کریں۔ اس کی ماں بولی کہ تو چپ کر، تجھے کچھ نہیں پتا، ایسے انسان کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے۔ بیٹا روتا رہا مگر اس نے کاغذات پر دستخط کر دیے اور اپنے بیٹے کو لے کر اپنی سہیلی کے گھر پہنچی اور اسے اپنی طلاق کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے درخواست کی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ رہنے دے اور دوسری شادی کے بعد وہ اسے آ کر لے جائے گی۔ اس کی سہیلی نے منع کرنے کی کوشش کی مگر اس نے منت سماجت کی کہ وہ بڑی امید کے ساتھ اس کے پاس آئی ہے اور کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے۔ خیر اس نے اپنے بیٹے کو اپنی سہیلی کے گھر چھوڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب سہیلی کے شوہر کو اس بارے میں پتہ چلا تو یہ کہتے ہوئے اس نے لڑکے کے باپ کو فون کیا کہ وہ کسی اور کی اولاد کا بوجھ کیوں برداشت کرے اور اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو آ کر لے جائے۔ باپ نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا اس سے اور اس کی ماں سے کوئی بھی رشتہ نہیں۔ ان دونوں نے کہہ کر اس لڑکے کو گھر سے نکال دیا کہ جب تمہارے اپنے ماں باپ تمہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ہم تمہیں کیوں اپنے ساتھ رکھیں، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ وہ معصوم لڑکا لاوارث ہو چکا تھا، اس کے پاس نہ تو رہنے کو گھر تھا اور نہ ہی کھانے کو روٹی۔ وہ گلیوں میں آوارہ گھومتا رہا مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ جب بھوک نے اسے ستایا اور اسے کوئی اور رشتہ نظر نہ آیا تو اس نے چوری چکاری شروع کر دی۔ اس نے شہر کے آوارہ اور بدماش لڑکوں کی صحبت اختیار کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی رہی ویسے ویسے اس کے جرم بھی بڑھتے گئے۔ اسی کام میں اس کو 10 سال کا عرصہ بیت گیا اور اب وہ پروفیشنل ہو چکا تھا۔ وہ شہریوں سے لوٹ مار کرتا۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنے دوست کے ساتھ واردات کرنے نکلا اور اسلحے کے زور پر ایک کار کو روکا۔ اس کار کو ایک ادھیڑ عمر کی خاتون چلا رہی تھی۔ وہ عورت کار سے باہر نکلی اور جب لڑکے نے اسے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے ہتھیار گر گیا۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔ اس کے دوست نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، ہم تو یہاں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ تو اس لڑکے نے اسے بتایا کہ یہ عورت جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ اس کی ماں ہے اور اس عورت نے بھی اسے پہچان لیا تھا کہ یہ تو اس کا اپنا ہی بیٹا ہے جسے وہ 10 سال پہلے اپنی سہیلی کے گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا حال دریافت کرنے کی کوشش کی تو اس لڑکے نے بڑی سختی سے جواب دیا کہ وہ آج جو کچھ بھی ہے انہی کی بدولت ہے۔ وہ بولا کہ آپ دونوں نے اپنے سکون کی خاطر علیحدگی اختیار کر لی اور میرے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوا ہوگا۔ آپ نے میری پوری زندگی ہی برباد کر دی اور اب میں چوری چکاری اور ڈاکہ زنی کر کے اور لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہوں اور ان سب کا کریڈٹ آپ لوگوں کو ہی جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کی ماں اپنے ماضی کے فیصلوں پر فقط پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ان والدین کے لیے پیغام ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے شاید انہیں تو وقتی طور پر سکون مل جاتا ہے مگر ان کے بچوں کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ بچوں کے لیے تو ان کے والدین ہی سب کچھ ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنا مانتے ہیں،
مگر وہ جب اپنے والدین کا ایسا برتاؤ دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں سماج کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ معاشرے کی خوشحالی کا نہیں بلکہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے ہماری تمام والدین سے یہ گزارش ہے کہ آپس کی غلط فہمیاں دور کریں اور اپنی ازدواجی زندگی کو مضبوط بنائیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے بچوں کی زندگی پر بھی مثبت اثر پڑے گا۔ اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔